नबी अलैहिस्सलाम दी बीवी मोमना दी मां सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दिया ने कि ए साद बिन आमिर बिन हशाम, क्या तू रब दा कुरान नहीं पढ़िया? क्या अलस्ता तकराउल कुरान, क्या तू कुरान नहीं पढ़दा? नबी अलैहिस्सलाम दा सहाबी कहंदा है कि अम्मा जी मैं कुरान नु पढ़ना, लेकिन मैंने नबी अलैहिस्सलाम दी शान किथे है? नबी अलैहिस्सलाम दी बीवी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दिया ने पहले सिपारे को लेके सारे दा सारा कुरान नबी अलैहिस्सलाम दे शान नु बयान कर रहा है, नबी अलैहिस्सलाम दे मकाम नु बयान कर रहा है। मैं हर बंदा बोले अपनी मर्जी दे नाल, वेखो हर बंदा मैं बोलना अपनी मर्जी दे नाल बोल सकना, पीर बोलदा है अपनी मर्जी दे नाल बोल सकदा है, फकीर बोलदा है अपनी मर्जी दे नाल बोल सकदा है, वजीर आजम चाहे बोलना अपनी मर्जी दे नाल बोल सकदा है, हर इंसान अपनी मर्जी दे नाल बोल सकदा है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम दी जदू वारी आई, अल्लाह पाक ने इस बात का ऐलान कर दिता, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा।
حميدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا حمد و ثنا تعریفات تمجیدات کبریائی بڑھائی وحدانیت یکتائیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم محمد علیہ السلام دی ذات واسطے خاص اللہ پاک دا بہت بڑا احسان کہ اللہ پاک نے تانوں مینوں سانوں سارےاں مسلمان بنایا عقیدہ توحید و سنت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی پیارے پیغمبر ہادی رہبر امام اعظم مرشد اعظم امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرور الانبیاء امام اعظم محمد علیہ السلام دا امتی بنایا میرے واجب الاحترام بھائیو بزرگوں اور نوجوان ساتھیو آج دا جڑا میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دی شان نو کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا چاہے وہ جتنا بڑا مرضی عالم دین کیوں نہیں چاہے جتنا بڑا مفتی ہوئے چاہے جتنا بڑا مفکر ہوئے کوئی انسان نبی علیہ السلام دی عظمت نو بیان نہیں کر سکتا اگر پوری دنیا دے اندر جتنے بھی درخت نے انہاں سارے دے ساریاں درختاں دیاں کلمہ بلاڑیاں جاون اور دنیا دے اندر جتنے بھی صفحات نے سارے نو اکٹھا کر لیا جاوے اور پوری دنیا تے جتنے بھی پانی موجود نے انہاں سارے دے سارے نو اگر سیاہی بنا لیا جاوے اور بندہ نبی علیہ السلام دی شان عظمت اور مقام نو لکھنا شروع کر دے
میرے واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، کلمہ بھی ختم ہو جان گیاں، سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، صفحات بھی ختم ہو جان گے، لیکن نبی علیہ السلام دی شان مبارک نو کوئی بندہ تحریر نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام دی شان، عظمت، مقام کتنا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام آئے تا سب تو آخر دے اندر نے، لیکن اللہ پاک نے تمام انبیاء دے اندر جڑی فضیلت، جڑا مقام، جڑا مرتبہ آقا علیہ السلام نو دیتا ہے، وہ کسے اور نبی دے حصے دے اندر نہیں آیا۔ دنیا دے اندر بڑے بڑے لوگاں نے کتاباں لکھیاں، ہر بندے نے اپنی کتاب دے آخر دے اندر جڑی نبی علیہ السلام دی سیرت اور شان اور مقام تے لکھیاں گئیاں، انہاں کتاباں دے آخر دے اتے ہر مصنف نے اس بات نو تحریر کیتا ہے کہ اسی نبی علیہ السلام دی شان نو صحیح طرح بیان نہیں کر سکے۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، سانو بھی چاہیے کہ اسی نبی علیہ السلام دی شان، مقام، مرتبہ اس طرح سمجھیے کہ جس طرح اللہ پاک نے سانو دسیا اور نبی علیہ السلام نے سانو دسیا، نہ کہ سانو نبی علیہ السلام دی عظمت، شان، مقام دے اندر اتنی بلندی اختیار کر لینی چاہیے کہ جس طرح ایک شعر ہے کہ اللہ دا پکڑیا چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اس بات دے اندر کتنا ہی شرک ہے کہ نعوذ باللہ اگر نبی علیہ السلام کسے نو پکڑ لمن، اگر نبی علیہ السلام دی پکڑ دے اندر کوئی انسان آ جائے، او انسان نو نعوذ باللہ اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، سانو اس بات دا خیال کرنا چاہیے کہ اسی نبی علیہ السلام دی شان دے اندر کیا گستاخی تا نہیں کر رہے۔ اسی اپنی طرفوں تا بڑی کوشش کرنے ہیں کہ نبی علیہ السلام دی شان بیان ہوئے، لیکن جڑی شان دے اندر تجاوز باتاں ہوندیاں او نبی علیہ السلام دی ذات اندر گستاخی ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، میری شان، میری مقام نو اس طرح بیان کرو جس طرح اللہ پاک نے مینوں شان دیتی ہے، نہ کہ جس طرح عیسائیاں نے عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دے برابر سیدنا عیسیٰ نو کھڑا کر دیتا۔ تسی ایمیں نہیں کرنا، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ دا بندہ اور اس دا رسول ہاں، اور میں تانوں بھی اس بات دا حکم دینا کہ میرے بارے یہی گمان رکھیا کرو کہ میں اللہ دا بندہ اور اس دا رسول ہاں۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، سانو انہاں باتاں دے اتے غور کرنی چاہیے۔ حالانکہ چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں ہوندیاں جنہ باتاں دی وجہ تو ساڈا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو انہاں باتاں تو محفوظ رکھے اور نبی علیہ السلام دی شان، مقام اس طرح بیان کرن دی توفیق دے کہ جس طرح اللہ پاک نے قرآن دے اندر بیان کیتا ہے اور نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک دے اندر بیان کیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا
اللہ پاک نے اس بات کا اعلان کر دیتا ہے کہ اے نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تینوں بشیر بھی بنا کے بھیج رہا، لوگاں دی طرف تو بشیر بھی بن کے آ رہا ہے، لوگاں دی طرف تو نذیر بھی بن کے آ رہا ہے، اور میرا نبی دنیا دے اوتے بشیر بھی بن کے آیا ہے، لوگاں نو خوشخبریاں دین والا بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، دوسرے مقام دے اوتے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ پاک نے اس بات کا اعلان کر دیتا ہے کہ اے میرا نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی تینوں بشیر بھی بنا کے بھیجے آئے، اسی تینوں نذیر بھی بنا کے بھیجے آئے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ پاک نے میرے نبی نو نذیر بھی بنا کے بھیجے آئے، بشیر بھی بنا کے بھیجے آئے۔ میرا نبی لوگاں نو خوشخبریاں دین والا بن کے آیا ہے، جہنم دی دلدل دے وچوں نکال کے جنت دے رستے بھی کھان والا بن کے آیا ہے۔ اور میرا نبی دا مقام ویکھو، میرے نبی علیہ السلام دی عظمت ویکھو۔ اللہ پاک نے اس بات دا اعلان کر دیتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک نے اس بات کا اعلان کر دیتا ہے کہ میرا نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تینوں اسی تمام جہان دے واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے۔ اساں تینوں کسے قبیلے واسطے رحمت نہیں بنا کے بھیجے آ، نہ ہی کسے علاقے واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے، نہ ہی کسے ملک واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے، بلکہ اللہ پاک نے کس بات کا اعلان کیتا ہے کہ میرا نبی تو دنیا تے بھی رحمت بن کے آیا ہے، قیامت والے دن بھی رحمت بن کے آیا ہے، قیامت دے بارے بھی رحمت بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کس طرح رحمت بن کے آئے نے؟ میرا نبی بیٹیاں واسطے بھی رحمت بن کے آیا ہے، میرا نبی جانوراں واسطے بھی رحمت بن کے آیا ہے، میرا نبی غلاماں واسطے بھی رحمت بن کے آیا ہے، میرا نبی عورتاں واسطے بھی رحمت بن کے آیا ہے، میرا نبی بچیاں واسطے بھی رحمت بن کے آیا ہے، میرا نبی بچیاں واسطے بھی رحمت بن کے آیا ہے، اور میرا نبی دشمنوں واسطے بھی رحمت بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام دی شان دی واری آئی، اللہ پاک خود شانہ بیان کر رہا ہے۔ کسی دی شان کوئی بندہ بیان کرے، بندہ بڑا چوڑا ہو جاندہ ہے، بڑا خوش ہو جاندہ ہے کہ فلاں بندے نے میری تعریف کی دی ہے، فلاں بندے نے میری مدح دے اندر، میری تعریف دے اندر ایک جملہ کیا ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام دی تعریفات اللہ پاک خود بیان کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ اکبر، میرا نبی دائی بھی بن کے آیا ہے، میرا نبی سراجم منیرہ بن کے آیا ہے، واضح چراغ بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، میرے نبی دی شان دیواری آئی۔ نبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام دی بیوی سیدنا امہات المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ مصر والیاں عورتاں نے اب یوسف علیہ السلام نو دیکھ کے اپنیاں انگلیاں کٹ لیاں سن۔ اگر او میرے خامد محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھ لیندیاں، اگر وہ میرے محبوب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھ لیندیاں، اپنے گلیاں تے چھریاں چلا دیندیاں۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اے ہے نبی علیہ السلام دی شان، نبی علیہ السلام دا حسن۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک دے کے
دعاواں کر رہے ہیں کہ اللہ جی 14ویں دا دن ہوے 14ویں دا رات ہوے 14ویں دی رات ہوے آسمان بھی صاف ہوے اور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے پاس ہون میں آسمان دے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان موازنہ کرنا ہے اور میرے بھائیوں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے آقا علیہ السلام کو اجازت لئیے اے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں توڑے چہرے وال اور آسمان دا جڑا چاندے او دے درمیان موازنہ کرنا چاہنا کیا آسمان دا چند سونا ہے یا امنہ دا لال دا چند سونا ہے اللہ اکبر جابر رضی اللہ تعالیٰ نو ایک نظر وندے نے آسمان وال ایک نظر وندے نے مصطفیٰ وال ایک نظر آسمان وال آسمان دے چند وال وندے نے ایک نظر وندے نے مدینے دے چند وال وندے نے اللہ اکبر جس ٹائم سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار ویکھے آئے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے اے میرا انصاف نہیں ہے کہ چند چہرہ صاف نہیں چند چہرے دے اندر داغ نے لیکن محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دے اندر کوئی داغ نہیں ہے اللہ اکبر میرے بھائیوں نبی علیہ السلام برکت بھی بن کے آئے نے نبی علیہ السلام جدو مدینے دے اندر تشریف لے کے نہیں آئے مدینے دے اندر اجڑ نہیں آئے مدینے دے اندر بڑیاں وباواں پھیل جاندیاں جس وباواں دے نال مدینہ اجڑ جاندا سی مدینے دے لوگ بیمار ہو جاندے سن مدینے دے لوگاں دے اوتے وبا آ جاندے سی لوگ ہلاک ہو جاندے سن جانور بھی ہلاک ہو جاندے سن اللہ اکبر جس ٹائم میرا نبی آیا ہے میرے نبی دے آن دے نال کیا ہویا ہے نبی علیہ السلام دی برکت دی وجہ تو مدینے دے اندر رحمتاں بھی آ گئیاں نے برکتاں بھی آ گئیاں نے شفاواں بھی آ گئیاں نے نبی علیہ السلام نے مدینے دی سرزمین تے جس ٹائم قدم رکھے آئے اللہ دے اگے دعا کیتی ہے نبی علیہ السلام دی دعا اللہ پاک نے قبول کیتی اور بیماریاں ساریاں ختم ہو گئیاں اس واسطے میں نا سونا نبی مدینے آیا رب رحمت دا پھر پایا سونا نبی مدینے آیا رب رحمت دا پھر پایا انہیں رب دا قرآن سنایا سڑا ستا نصیب جگایا او دی عظمت دا کی بیانے نازل ہویا جس تے قرآن سنے مڈے اتے کملی کالی جنو ملیا رتبہ عالی اللہ اکبر اے میرے نبی علیہ السلام دی شان اے آقا علیہ السلام دا مقام اللہ پاک نے قرآن دے اندر ایک اور مقام دے نبی علیہ السلام دے نام نو کس طرح بیان کیتا ہے اللہ پاک نے بیان کیتا ورفعنا لک ذکرک اے میرے نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی توڑے ذکر نو بلند کر دیتا ہے توڑے نام نو بلند کر دیتا ہے اج دنیا دے اندر ویکھو سب تو زیادہ جڑا نام رکھیا جا رہا ہے وہ کسے اور بندے دا نام نہیں رکھیا جا رہا بلکہ نام محمد ہر مسلمان کہندا ہے کہ میرے نام تو پہلے نبی علیہ السلام دا نام آوے میرے نام تو پہلے آقا علیہ السلام دا نام آئے ویکھو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام دے نام نو کتنی عظمتاں دتیاں نے نبی علیہ السلام دے مقام دا اندازہ اس بات تو بھی لایا جا سکتا ہے اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ مِصْرِي اللہ پاک نے عالم ارواح دے اندر سارے دے سارے انبیاء نو اکٹھا کر لے آئے آدم کو لے کے عیسیٰ پیغمبر تک سارے دے سارے انبیاء
انبیاء دی روحاں نوں اکٹھا کر لیا ہے اور اللہ پاک نے اس بات دا وعدہ لیا ہے کہ اے میرے نبیوں تسی بڑے عظمت والے نبی ہو، بڑیاں شاناں والے نبی ہو، لیکن تہاڈی نبوت دے اندر اگر تہاڈی نبوت دا ڈنکا وج رہا ہوے، لوگ تہاڈے اوتے ایمان لے کے آ رہے ہون، تسی اگر تہاڈے اندر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ جاوے تسی کیا کرو گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے کہا ہے کہ تسی اپنی نبوت نو بھی چھوڑ دینا ہے، اپنے لوگاں نو بھی نبی علیہ السلام دا تابع کر دینا ہے، نبی علیہ السلام دے اوتے ایمان لین دی دعوت دینی ہے، لوگاں نو بھی دعوت دینی ہے، خود بھی نبی علیہ السلام تے ایمان لے کے آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ویکھو سارے دے سارے انبیاء نو اللہ پاک نے کہا ہے کہ تسی نبی علیہ السلام دے اوتے ایمان لے کے آنا ہے، صرف ایمان لے کے نہیں آنا، اگے اللہ پاک نے فرمایا ہے وَلَا تَنْصُرُنَّ، بلکہ اس نبی دی مدد بھی کرنی ہے، جان دے نال بھی مدد کرنی ہے، مال دے نال بھی مدد کرنی ہے، ہر چیز دے نال مدد کرنی ہے۔ اے ہے میرے نبی علیہ السلام دی شان، اے ہے نبی علیہ السلام دا مقام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے حالانکہ دنیا بڑی نہیں سی، دنیا دا وجود بھی نہیں سی، اللہ پاک نے پہلے ہی مینوں نبی مقرر کر دیتا ہے، اللہ پاک نے دنیا بنی نہیں سی، دنیا تو پہلے ہی مینوں آخری نبی مقرر کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں نبی علیہ السلام دی شان دوارے ایک اور حدیث سنا دینا چاہنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے ایسیاں مینوں 5 چیزاں دتیاں نے کہ جڑیاں پہلے کسے نبی نو نہیں دتیاں، پہلے کسے انبیاء نو عطا نہیں کیتیاں۔ او 5 چیزاں کیڑیاں نے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے میری مدد کر دیتی ہے۔ ایک ماں دی مسافت تے اگر میں دور ہوواں، اگر میرا دشمن اتنا دور ہوئے، 1 مہینے دی مسافت تے دور ہوئے، اللہ پاک نے او دے دل دے اندر میرا روب رکھ دیتا ہے، میرا خوف رکھ دیتا ہے، او میرے کولو 1 مہینے دی مسافت بھی ڈر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات نبی علیہ السلام نے کیڑی کیتی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے میرے واسطے ساری دی ساری زمین نو مسجد بنا دیتا ہے، اگر میرا امتی کیڑی جگہ مرضی پا لے، جتھے مرضی نماز دا وقت ہو جاوے اوتھے ہی نماز پڑھنا شروع کر دے۔ حالانکہ پہلیاں امتاں دے اندر ایویں نہیں سی ہوندا، لوگ اپنے مسجداں دے اندر اپنی عبادت گاہاں دے اندر جا کے عبادت کردے سن، لیکن نبی علیہ السلام دی امت اللہ پاک نو ترس آ گیا ہے، اللہ پاک نے کتنا بڑا احسان کر دیتا ہے کہ جتھے مرضی ہوئے اوتھے ہی نماز پڑھنا شروع کر دے۔ پھر بھی مسلمان نبی علیہ السلام دی اس بات نو نہ مننے، پھر بھی نماز نہ پڑھے۔ نبی علیہ السلام نے نماز دی ویکھو کتنی تاکید کیتی ہے۔ اسی نبی علیہ السلام دی شان نو بھی منیا، نبی دی عظمت دے اوتے اپنی جان نو وارن واسطے تیار ہو جانے ہیں، لیکن جدوں نبی علیہ السلام دی باتاں دی واری آندی ہے اسی عمل نہیں کردے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مومن اور بندے اور کافر اور مسلمان دے اندر جڑی فرق کرن والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ اگر بندہ نماز نہیں پڑھدا وہ بندہ کیسا مسلمان ہے؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ الصلاۃ عماد الدین، اے جڑی نماز ہے دین دا ستون ہے، اگر ستون نہیں ہے تے عمارت محفوظ نہیں ہے، اگر عمارت محفوظ نہیں ہے تے پھر اسلام محفوظ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام تے آخری وقت ہے، آقا علیہ السلام لوگاں نو نصیحت کر رہے ہیں، لوگاں نو 2 نصیحت کر کیتیاں نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میری نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت نماز دا خیال رکھنا، نماز دا خیال رکھنا، نماز دا خیال رکھنا، اور اپنے غلامہ دا بھی خیال رکھنا، اور اپنے غلامہ دے بارے نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ تاکید کی دی ہے۔ تیسری بات کیڑی ہے؟ نبی علیہ
والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مینوں شفاعت دا حق دیتا ہے کہ جڑا نبی علیہ السلام کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ پاک دے اگے شفاعت کرن گے. بخاری دی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے, سیدنا انس بیان کر دینے کہ آقا علیہ السلام نے بات مینوں خود فرمائی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا, لوگ سارے دے سارے قبراں دے وچوں اٹھائے جان گے, نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا. لوگ آدم علیہ السلام کو جان گے کہ اے ابا آدم تو ساڈی اللہ پاک دے اگے سفارش کر دے وے کہ اللہ پاک سانو معاف کر دے وے. آدم علیہ السلام کہن گے کہ میں اس قابل نہیں ہاں کہ میں اللہ پاک دا جے سامنا کر سکاں. تسی ابراہیم علیہ السلام کو جاؤ, او ابراہیم خلیل اللہ ہے, او خلیل اللہ اللہ دا دوست ہے, او دے کولو جاؤ شاید کہ او تہاڈی سفارش کر دے وے. جس ٹائم سیدنا آدم علیہ السلام دی بات سن کے سارے دے سارے مومن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آ جان گے. ابراہیم علیہ السلام نو ای بات کہن گے کہ ساڈی سفارش کر دیو. ابراہیم علیہ السلام کہن گے کہ میں اس قابل نہیں ہاں کہ میں اللہ پاک دا سامنا کر سکاں. اج میں اللہ پاک دا سامنا نہیں کرنا. تسی جاؤ موسیٰ علیہ السلام دے کولو, او کلیم اللہ اللہ دے نال کلامہ کردہ سی, او دے کولو جاؤ شاید کہ او تہاڈی سفارش کر دے وے. جس ٹائم لوگ آن گے سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے کولو, سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہن گے کہ مینوں ڈر لگدا ہے میں اس قابل نہیں ہاں کہ میں اللہ دا سامنا کر سکاں. او کہن گے کہ تسی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے کولو چلے جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام دے کولو جس ٹائم لوگ آن گے, لوگ اپنا مسئلہ دسن گے, لوگ کہن گے کہ ساڈی سفارش کر دیو. عیسیٰ علیہ السلام کہن گے کہ میں اس قابل نہیں ہاں کہ میں اللہ پاک دے اگے تہاڈی سفارش کراں. تسی جاؤ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو, محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو جاؤ, او تہاڈی سفارش کرن گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں اللہ پاک دی حمد و ثنا بیان کراں گا. اللہ پاک دی حمد و ثنا بیان کرن تو بعد میں سجدہ ریز ہو جاواں گا. 7 دن دا میں سجدہ کراں گا. 7 دن دا سجدہ کرن دے بعد اللہ پاک مینوں کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر نو اٹھاؤ, کی منگنا چاہندے ہو؟ نبی علیہ السلام کہن گے ربی امتی, اللہ میری امت نو معاف کر دے, اللہ میری امت نو معاف کر دے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام دے اس سجدے دی وجہ تو اللہ پاک کہن گے کہ جاؤ میرا نبی جہنم دے وچ جتنے بھی اپنے امتی نے جنہ دے دلاں دے اندر اگر رائی دے دانے دے جتنا بھی ایمان ہے انہاں سارے دے سارے نو نکال کے جنت دا داخلہ دے دیو. اور میرے بھائیوں اے ہے نبی علیہ السلام دی شان, اے ہے نبی علیہ السلام دا مقام. اگر کوئی اس طرح نبی علیہ السلام دی شان بیان کرے انہوں گستاخ نہیں کہنا چاہیے, انہوں گستاخ نبی نہیں کہنا چاہیے, انہوں گستاخ رسول نہیں کہنا چاہیے, انہوں اے نہیں کہنا چاہیے کہ تسی نبی علیہ السلام دے نال پیار نہیں کر دے, تسی نبی علیہ السلام دے نال محبت نہیں کر دے. محبت دا تقاضا کیا ہے کہ نبی علیہ السلام دی اطاعت ہوئے, اتباع ہوئے. اور نبی علیہ السلام نے جڑیاں باتاں دسیاں نے اس باتاں دے تحت نبی علیہ السلام دی شان بیان ہوئے. اور میرے بھائیوں کل قیامت والا دن ہوئے گا, میرا نبی اللہ دے کے سفارشاں کرے گا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. ساڈے ورگے او گنہگاراں نو مولا گھٹ کے سینے لا لینا. ساڈے ورگے او گنہگاراں نو مولا گھٹ کے سینے لا لینا. جدو کل نبیاں نے نہ کرنی
کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی اس دن سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا بے شک جنت ہے بہت سونی پر اس دن اس تے عروج ہو سی جس دن اس وچ میرے آقا نے سن یاراں ڈیرا لا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اور میرے بھائیوں نبی علیہ السلام دے اخلاق دی واری آئی اللہ پاک نے نبی علیہ السلام دا اخلاق بھی خود بیان کر دیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرا نبی تانوں اساں بڑا ہی عظمت والا اخلاق دیتا ہے بڑا ہی عظمت والا اخلاق دیتا ہے سعد بن عامر بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سوال کر دینے کہ اے اماں جی نبی علیہ السلام دے اخلاق دے بارے سانوں دسو کہ نبی علیہ السلام دا اخلاق کیا ہے نبی علیہ السلام دے اخلاق دے بارے سانوں کچھ احادیث دس دیو نبی علیہ السلام دی بیوی مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ اے سعد بن عامر بن حشام کیا تو رب دا قرآن نہیں پڑھیا کیا الستا تقرأ القرآن کیا تو قرآن نہیں پڑھدا نبی علیہ السلام دا صحابی کہندا ہے کہ اماں جی میں قرآن نو پڑھنا لیکن میں نے نبی علیہ السلام دی شان کتھے ہے نبی علیہ السلام دی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے پہلے سپارے کو لے کے سارے دا سارا قرآن نبی علیہ السلام دے شان نو بیان کر رہا ہے نبی علیہ السلام دے مقام نو بیان کر رہا ہے میں ہر بندہ بولے اپنی مرضی دے نال ویکھو ہر بندہ میں بولنا اپنی مرضی دے نال بول سکنا پیر بولدا ہے اپنی مرضی دے نال بول سکدا ہے فقیر بولدا ہے اپنی مرضی دے نال بول سکدا ہے وزیر اعظم چاہے بولنا اپنی مرضی دے نال بول سکدا ہے ہر انسان اپنی مرضی دے نال بول سکدا ہے لیکن نبی علیہ السلام دی جدو واری آئی اللہ پاک نے اس بات دا اعلان کر دیتا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ پاک نے اس بات دا اعلان کر دیتا ہے کہ میرا نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی دے نال کوئی جملہ نہیں بولدا اپنی مرضی دے نال کوئی کلام نہیں کردا بلکہ جڑی میں وحی کرنا اس وحی نو دنیا دے اندر بیان کر دیندا ہے اس وحی نو نبی علیہ السلام دنیا دے اندر عام کر دیندے نے نبی علیہ السلام دا نام آ جائے اگر نام آ جائے آقا علیہ السلام دا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ میرے نام نو سن کے میرے اتے درود نہیں پڑھدا میرے اتے درود نہیں پڑھدا میرے نام نو سن کے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آندا یہ درود نہیں پڑھدا وہ بندہ جنت دا رستہ بھول گیا ہے کہ جڑا بندہ میرے اتے درود پڑھنا بھول گیا ہے دوسری حدیث دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ میرے اتے درود پڑھنا بھول گیا ہے میرے اتے درود نہیں پڑھدا میرا نام بھی سن لیندا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ بندہ بڑا ہی کنجوس ہے وہ بڑا بندہ ہی کنجوس ہے اور میرے بھائیوں نبی علیہ السلام دا نام بھی بڑا اعلی ہے نبی علیہ السلام دی شان بھی بڑی اعلی ہے اللہ اکبر کس شاعر نے کیا ہی خوب آکھیا ہے
سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا انہوں مالو زر دی لوڑ نہیں کس نعمت دی تھوڑ نہیں انہوں مالو زر دی لوڑ نہیں کس نعمت دی تھوڑ نہیں زر مال تے شایاں بھل ویندا جڑا بندہ غلام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تن دیاں لیرانو وار کے تن دیاں لیرانو کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا سنگ دل بھی کول جے آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے سنگ دل بھی کول جے آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر بھی راتی لک لک کے دشمن بھی راتی چھپ چھپ کے آ سنن قرآن محمد دا آ سنن قرآن محمد دا اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالی جو سنا سنائے سے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في هند اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كشمير اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الجهاد والمجاهدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد